میرے نزدیک تو یہ عقیدہ بھی کہ فلاں دوا سے فلاں مرض دور ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم ان چیزوں کو ذرائع کے درجے میں رکھ کر استعمال کریں اور شفا اللہ کے ہاتھ میں سمجھیں، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ بہتر سے بہتر دوا بھی شفا نہیں بخش سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ شفا دے سکتا ہے بغیر کسی ذریعے کے، اس کا اختیار مطلق ہے۔ یہ تو ہے ایمان کی بات۔ باقی ذرائع میں اگر کوئی جھاڑ پھونک میں کوئی مشرکانہ کلمات نہ ہو، کوئی غلط چیز نہ ہو، بلکہ کوئی آیات قرآنیہ کے ذریعے سے ہو رہا ہو، تو اس کو حرام کوئی نہیں کہہ سکتا۔ البتہ توکل کے بارے میں حضور نے متوکلین کی صفات میں یہ فرمایا ہے لا یرقون ولا یسترقون، نہ وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ دوا کا جہاں تک معاملہ ہے، دوا ہے سنت، دوا کرنا سنت ہے، لہذا دوا جو ہے عام جو طبیب کی دوا، ڈاکٹر کی دوا، وہ علیحدہ شے ہو جائے گی۔ اس میں بھی یہ یقین نہ رکھیے کہ شفا اس دوا میں ہے، بلکہ یقین تو یہ رکھیے شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مسنون ہے علاج کرانا، تو ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے علاج کرا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ جھاڑ پھونک کرانا حضور سے ثابت نہیں، لہذا وہ جھاڑ پھونک جو ہے وہ تو اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یہ متوکلون ہوں گے، جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ متوکلون کون ہے، تو ان کی صفات میں حضور نے فرمایا نہ وہ کہیں جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے، تو یہ چیز اس اعتبار سے پسندیدہ نہیں۔